Bismillahirrahmanirrahim. برادران اسلام، اس سے قبل قرآن کریم کے سلسلے میں بیان کیا گیا کہ قرآن کریم کا نزول اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام میں سے افضل الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں کیا۔ اب یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ قرآن کریم جو انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے نازل کی، اس کتاب کے بارے میں قرآن کریم نے بالکل آغاز ہی میں یہ بات کہہ دی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس کتاب کے نزول کا اصل مقصد انسان کی صحیح رہبری اور رہنمائی کرنا ہے۔ تو آئیے ہم نے قرآن کریم کے نزول کے اہم ترین مقاصد پر اس سے پہلے اس کی ضرورت پر روشنی ڈالی۔ اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کریم جو اللہ رب العزت کی مقدس ترین کتاب ہے، اس کتاب کے کتنے نام ہیں جسے قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ اس سلسلے میں امام ابو المعانی مشکلات القرآن میں ذکر فرماتے ہیں کہ ویسے تو قرآن کریم کے جو علماء نے نام بیان کیے ہیں احادیث مبارکہ اور قرآن کریم سے جمع کر اس کی تعداد 55 سے تجاوز کر جاتی ہے، مگر خود قرآن کریم نے اپنے لیے جن ناموں کا استعمال کیا ہے ان کی تعداد تقریباً 5 ہے، جس کو قرآن نے خود اپنے لیے ذکر کیا ہے، جن میں سب سے مشہور نام قرآن کریم کا القرآن ہے، جسے قرآن کریم نے خود اپنے لیے ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے الکتاب ہے، اسی طرح سے الذکر ہے، التنزیل ہے۔ تو قرآن کریم کے یہ جو نام ہے القرآن، یہ سب سے مشہور نام ہے قرآن کریم کا۔ قرآن یہ بنا ہے قراء سے، اس کے 2 معنی آتے ہیں، ایک معنی آتے ہیں جمع کرنا اور ایک معنی آتے ہیں پڑھنا۔ یہ عام طور پر اس کا استعمال اسی معنی کے لیے ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے خود اپنے لیے اس لفظ کو استعمال کیا ہے اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، کہ قرآن کریم کو آپ کے دل پر جمع کرنا، اسے جمع دینا اور اسے پڑھانا اور پڑھانا یہ ہمارا کام ہے، اللہ رب العزت خود بیان فرماتے ہیں۔ قرآن کریم کو قرآن کریم کے لفظ سے کیوں تعبیر کیا گیا؟ تو اس سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا، اس زمانے میں کفار مکہ نے یہ کوشش کی کہ قرآن کریم کا پیغام انسانوں تک نہ پہنچے، تو وہ یہ پروپیگنڈا لے کر کھڑے ہو گئے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جاوے تو شور مچائے جاوے، وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ تو قرآن کریم نے کہا کہ تم چاہے کتنا ہی شور مچاؤ اور دنیا چاہے قرآن کریم کی تعلیمات کو روکنے کے لیے کتنی ہی کوششیں کر دیوے، مگر اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ قیامت تک کی کتاب انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے، اس کتاب پر ہر طرح سے لوگ محنت کرتے رہیں گے۔ تو قرآن کریم کو القرآن اس لیے کہا جاتا ہے، وہ بار بار پڑھا جاتا ہے، اسے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے جمع کیا، اسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں جمع کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی آیت کا نزول ہوتا تھا، حضرات صحابہ اس کو لکھ لیا کرتے تھے، وہ صحابہ جن کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے، جن کی تعداد 30 سے متجاوز ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کو الکتاب اس لیے کہا گیا کہ دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں ان کتابوں میں صحیح معنی میں اگر کوئی کتاب کہے جانے کے قابل ہے تو وہ صرف قرآن کریم ہے، جو علم یقین اور علم قطعی انسان کو دیتا ہے۔ ایسا علم عطا کرتی ہے کتاب جس میں کانفیڈنس ہے، جس میں مکمل طور پر اعتماد اور یقین ہے، اس وجہ سے اس کو الکتاب کہا جاتا ہے۔ اسے التنزیل بھی کہتے ہیں، جس کے معنی اتاری ہوئی، چونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کتاب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 23 سال کے عرصے میں نجمن یعنی تھوڑا تھوڑا کر نازل کیا گیا، اس وجہ سے اسے التنزیل سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسے الفرقان بھی کہا جاتا ہے، کیوں؟ الفارق بین الحق والباطل، اس لیے کہ یہ حق اور باطل کے درمیان تفریق کرنے کے لیے کتاب ہے اور اس نے سب سے اہم ترین فریضہ یہی انجام دیا ہے۔ اسے الذکر بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے نصیحت حاصل کی جاتی ہے۔ تو یہ ہے قرآن کریم کے وہ 5 اسماء جس کو قرآن کریم نے خود ذکر کیا ہے، القرآن، الفرقان، الکتاب، التنزیل اور الذکر۔ اب یہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی تعریف کیا ہے، قرآن کریم کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم کس کو کہا جاتا ہے؟ تو قرآن کریم کہا جاتا ہے الکتاب المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ کیا ہے قرآن کریم؟ ہم قرآن کریم کا ایمان رکھتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کس کو کہا جاتا ہے۔
تو اس کی علماء کرام نے بہت ساری تعریف کی، لیکن اس کی مشہور تعریف یہی ہے کہ قرآن جس کو کہتے ہیں الکتاب المنزل علی الرسول، وہ کتاب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل کی گئی اللہ رب العزت کی جانب سے وحی کے ذریعے سے۔ وحی کے مختلف طریقے ہوتے ہیں جس کے اوپر آئندہ انشاءاللہ تفصیل روشنی ڈالی جائے گی۔ تو المنزل علی الرسول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، المکتوب فی المصاحف، پھر اسے لکھ لیا گیا مصحفوں کے اندر میں۔ مصحف اصل میں عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ ایک اوراق پر کسی چیز کو لکھنے کے بعد اس کے دونوں جانب پٹھا لگا دیا جاوے، پٹھے لگا دیے جاوے، اور اسے مصحف کہا جاتا ہے۔ مگر قرآن کریم مصحف کا اطلاق عربی زبان میں اب قرآن کریم ہی کے اوپر ہوتا ہے۔ تو المکتوب فی المصاحف، جسے مصحفوں میں لکھ دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے لکھوایا، اور پھر اس کے بعد سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی ایک کمیٹی بنائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے دینے پر، اور حضرات صحابہ کی اس کمیٹی نے قرآن کریم کو جمع کیا۔ کیا مطلب کہ لکھا ہوا تو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، مگر اس زمانے میں ہمارے زمانے کی طرح لکھنے کے آلات اتنے آسانی کے ساتھ میسر نہیں تھے، کاغذ آسانی سے نہیں ملتا تھا، پڑھنے لکھنے کا بہت زیادہ ذوق بھی اس زمانے میں نہیں پایا جاتا تھا۔ مکہ مکرمہ اتنا بڑا شہر تھا، پورے مکہ مکرمہ میں گنے چنے ہاتھوں میں گنے جانے والے چند ہی لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی وحی نازل ہوتی تھی، لکھنے والے جو صحابی وہاں پر ہوتے تھے، جو چیز ان کے پاس ہوتی تھی، کبھی چمڑے پر لکھ لیتے تھے، کبھی درخت کے پتوں پر لکھ لیتے تھے، کبھی کپڑے پر لکھ لیتے تھے، اور کبھی کاغذ ہوتا تو اس پر لکھ لیتے تھے، اور پھر اس کے بعد یہ صحابہ کے پاس منتشر تھا، یعنی اس کے بعد حضرات صحابہ اسے یاد کر لیا کرتے تھے۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک جنگ میں حضرات صحابہ کی بڑی تعداد شہید ہو گئی، جن میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جو قرآن کریم کے حافظ تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کر لیا جاوے، تاکہ اگر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں سے جو حفاظ ہے وہ اس دنیا سے رخصت بھی ہو جاوے تو وہ لکھا ہوا مسلمانوں کے پاس موجود ہو۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار کے انتہائی ذہین و فطین صحابی تھے، جن کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لے کر آپ کے کہنے پر عبرانی زبان جو دنیا کی قدیم زبانوں میں سے ہے، بہت مشکل زبان، اس زبان کو 15 دن میں ایسا سیکھا کہ اس کو آپ پڑھ بھی لیتے تھے، اسے لکھ بھی لیتے تھے، اور اسے سمجھ بھی لیتے تھے۔ تو حضرت زید بن ثابت کو کمیٹی کا ذمہ دار بنایا گیا، اور ان کے ساتھ کچھ عمر والے اور کچھ نوجوان صحابی کو لگا دیا گیا، جنہوں نے تمام لوگوں سے ان اوراق کو جمع کیا، اور پھر اس کے بعد اس پر بڑی تحقیق کی۔ اسی لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ پر میرے سر پر اتنی بڑی ذمہ داری ڈالی گئی کہ اگر مجھے یہ کہا جاتا کہ فلاں پہاڑ کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر رکھ دو تو یہ میرے لیے آسان تھا، مگر قرآن کریم کا جمع کرنا اور اس پر پوری تحقیق کے ساتھ تاکہ کوئی دوسری چیز اس میں شامل نہ ہو سکے، یہ کام میرے لیے بڑا مشکل تھا، لیکن میں نے اللہ رب العزت کا نام لے کر اس کام کو شروع کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس میں اسے جمع کر دیا۔ اسی کو کہا جاتا ہے المکتوب فی المصاحف۔ پھر اس کے بعد سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کے نسخے بنائے گئے، اور تمام امصار اسلامیہ نے جتنے بھی مسلمانوں کے شہر تھے، اس زمانے کے مشہور شہر تھے، بصرہ ہے، کوفہ ہے، اسی طریقے سے ملک شام ہے، اسی طریقے سے یمن کے شہر ہے، اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، ان تمام شہروں پر ایک ایک نسخہ لکھ کر بھیج دیا گیا، تاکہ جب بھی کسی کو ضرورت ہو تو وہ اس سرکاری نسخے سے، وہ حکومت کے پاس جو نسخہ موجود ہوتا اسی سے دیکھ کر لکھ لیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم یہ مختلف قراتوں میں نازل ہوا، تو لوگوں میں اختلاف ہونے لگا، اس لیے ایک نسخے پر امت کو متفق کر دیا گیا ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنتوں اور کاوشوں کے ذریعے سے تو اس قرآن کریم جس کو کہا گیا المکتوب فی المصاحف، تو جس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کے نسخے بنا کر، جس کی کاپیاں بنا کر دنیا کے مختلف خطوں میں پھیلا دیا، اور پھر وہی ہم تک چلا آ رہا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کو رسم الخط عثمانی کے اندر میں لکھنا ضروری ہے۔ تو رسم الخط عثمانی سے وہی مراد ہے۔ تو اس طرح سے المکتوب فی المصاحف المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہۃ، اس کے بعد اس کا آخری جز ہے، اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہہ، کہ قرآن کریم کی جو مقدس کتاب ہے جسے لکھا گیا، صرف یہ نہیں کہ اس کو لکھ دیا گیا اور بات ختم ہو گئی، نہیں، بلکہ اس کو لکھنے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مسعود سے لے کر آج تک ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان اسے اپنے سینے میں محفوظ کرتے رہے، یعنی اسے حفظ یاد کرتے رہے۔
تو اس طرح سے یہ قرآن کریم کی پوری تعریف ہے. کسے کہا جاتا ہے قرآن؟ المنزل علی الکتاب المنزل علی الرسول، وہ کتاب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل کی گئی. المکتوب فی المصاحف، جسے مصحف میں جمع کر دیا گیا. المنقول الینا نقلا متواترا، جو تواتر کے ساتھ، یعنی ہر زمانے میں ایک بڑی جماعت جن کا جھوٹ پر متفق ہونا محال اور ناممکن ہو، ایسی جماعت نے اسے یاد کر اپنے بعد والے لوگوں تک پہنچایا. نقلا متواترا بلا شبہۃ، جس میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ہے قرآن کریم. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان کتاب اللہ سے وابستہ ہونے سے پہلے قرآن کریم کیا چیز ہے وہ اسے سمجھے، اس کا نام کیا ہے اسے سمجھے. جیسا کہ اس سے پہلے آپ کو بتلایا گیا کہ انسان کو سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ کسی بھی چیز کا نام جاننے کی کوشش کرتا ہے. تو ہم نے اسی کی روشنی میں آج قرآن کریم کا نام، اس کے نام کیا کیا ہے اور قرآن کی حقیقت کیا ہے اسے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو کتاب اللہ سے دل سے وابستگی نصیب فرمائے اور کتاب اللہ کو پڑھنے کی، اسے سمجھنے کی اور اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں جگہ دینے کی توفیق مرحمت فرمائے. اس طرح سے ہمیں جیسے 1000 سال کا عروج تھا، ایک بار پھر کتاب اللہ سے وابستہ ہو کر اللہ ہمارے لیے عروج مقدر فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.